اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت سورہ بقرہ کی 119 میں آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بیان ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ ان کو خوشخبری سنائیے۔ جو آپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، آپ ان کو جہنم کے عذابات سے ڈرائیے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے اور جہنم میں چلے گئے، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کر دینا، پیغام حق پہنچا دینا۔ کوئی مانتا ہے اپنے بھلے کے لیے، کوئی نہیں مانتا اپنے لیے عذاب جمع کرتا ہے جو آپ پر ایمان نہیں لاتا۔ یہود و نصارہ کی ایک اور خصلت، ایک اور ان کی فطرت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے، اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ آیہ مبارکہ ایک بہت بڑی رہنما ہے کہ جب غیر مسلم سے کوئی واسطہ رکھنا ہے، ان سے تعلق رکھنا ہے تو کتنا رکھنا ہے۔ وہ ہم سے کبھی راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ کسی شک شبے میں نہ رہنا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ اور دوست تمہارے نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں سے بھی خطاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی آپ کے اور مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے یہود اور نصارہ۔ اللہ تعالیٰ واضح بتا رہا ہے یہ کبھی ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ کون؟ یہودی اور عیسائی۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو۔ یہ کب راضی ہوں گے تم سے؟ یہ جب راضی ہوں گے کہ تم ان کا دین قبول کر لو۔ یا یہودیوں کا دین قبول کر لو، وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، یا عیسائیوں کا دین قبول کر لو، وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ جب یہود و نصارہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راضی نہیں ہو رہے کہ جب تک اللہ کے نبی حالانکہ حق لے کر آتے ہیں، لوگ ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں، یہ بات ایک محال ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس دین کی پیروی کریں جس کو اللہ تعالیٰ منع فرما دے اور جس کو منسوخ فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے، آپ فرمائیے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ فرما دیں، یہ خطاب مسلمانوں سے ہے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ہے کہ بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو ازل میں ہی ہدایت دے دی تھی، وہی اصلی ہدایت ہے اور وہی حقیقت ہے، وہی حق ہے۔ یہاں پر جب ہدایت، اصلی ہدایت، حقیقی ہدایت ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو مل چکی، تو اب آپ کسی دین کی پیروی نہیں کر سکتے۔ آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے وَلَئِن تَبَعْتَ، البتہ اگر تم پیروی کرو، یہاں پر مسلمانوں سے خطاب ہے، اَہْوَاءَهُمْ، ان کی نفسانی خواہشات کی، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد جب آ گیا تمہارے پاس علم، مَا لَكَ، تو کوئی نہیں ہے، من اللہ ولی ولا نصیر، کوئی نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست اور تمہارا کوئی مددگار۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان لے آئے، جو مسلمان ہو گئے،
انہوں نے قرآن کو پہچان لیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچان لیا، ان کی پیروی کر لی، ان کے غلام بن گئے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر اب کوئی پلٹا اور پھر گیا اور اس نے اہواءہم اس کی پیروی کی، حالانکہ دین موسیٰ علیہ السلام اور دین عیسیٰ علیہ السلام جو دین ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو، ان کی کتابوں کو نفسانیت فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ وہ ان کتابوں کے اندر تحریف کر چکے تھے، اس کو بدل چکے تھے۔ اب وہ اللہ کا کلام نہیں رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے اپنی نفسانی باتیں ڈال دی تھیں۔ تورات بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے اور انجیل بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر کسی نے مسلمان ہو کر جب تمہارے پاس علم آ گیا، قرآن آ گیا، اسلام آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے جان بھی لیا، پہچان بھی لیا، ان کے غلام بھی بن گئے اور دین اسلام کو بھی تم نے پہچان لیا، اگر پھر تم نے دین موسیٰ علیہ السلام کی یا دین عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی اور ان کے غلام بن گئے، تو پھر اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ انسان کو اب کسی غیر مسلم سے اگر تعلق رکھنا ہے تو کتنا رکھنا ہے، بس اتنا ہی رکھنا ہے جتنا دنیا کا تعلق ہوتا ہے۔ کسی غیر کو دل میں آنے نہیں دینا، کسی سے غیر مسلم سے اتنی دوستی اور اتنی محبت نہیں رکھنی کہ وہ تمہارے دل کے اندر جگہ بنا لے اور تمہارے دل میں یہ بات ہو کبھی مجھے ضرورت پڑے گی تو یہ میری مدد بھی کرے گا اور میرا خیر خواہ ہوگا، مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے واضح فرما دیا یہ غیر مسلم یہودی اور عیسائی تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو۔ اب یہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں رہے، پوری تاریخ موجود ہے۔ انہوں نے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو مدینہ کے اندر یہودی تھے ان سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ دینا، ہمارے ساتھ رہنا اور مشرکین کے خلاف، ہمارے خلاف ان کو مدد نہیں دینا، لیکن انہوں نے ایگریمنٹ توڑا اور مشرکین کی مدد کی یہودیوں نے۔ پھر ان کے اوپر زوال آیا اور پستی کی طرف چلتے چلے گئے۔ چنانچہ جب بھروسہ مسلمانوں کا اللہ پر کامل تھا اور اس کے رسول پر کامل تھا تو جنگ بدر میں دیکھیے آپ 313 صحابہ ہیں اور ان کے پاس کوئی جنگی سامان بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے، نہ ان کے پاس تلواریں تھیں زیادہ، نہ گھوڑے تھے زیادہ اور افراد بھی کم تھے، 313 تھے، وہاں پر 1000 کا لشکر اور سامان بھی بہت تھا، لیکن ان لوگوں کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فرشتے اتارے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ آج ایمان والے ہو کر، مسلمان ہو کر اگر وہ کافروں کو راضی کرنے میں لگ جائیں، وہ یہی ساری زندگی اسی میں گزار دیں، ہمارے حکمران کہ غیر مسلم راضی ہو جائیں، یہ ان کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں اور ان کو فکر نہیں ہوتی کہ دین کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، قرآن و حدیث کو ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور اسی طرح غیر مسلموں کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہوں گے، تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا دین قبول نہیں کر لیتے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں غیر مسلم سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ دنیاوی کام پڑ گیا، لین دین ہے ان سے، آپ ان کے پاس جاب کرتے ہیں یا غیر مسلموں کے ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں بس اتنا ہی تعلق رکھنا ہے کہ وہ ہمارے دل میں نہ آئے، ہمیں ان سے کوئی طمع نہیں رکھنی، کوئی امید نہیں رکھنی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں رکھنا کہ جینا مرنا انسان غیر مسلم کو بنا لے اور ان کو راضی کرنے میں لگ جائے اور رب کو ناراض کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک فطرت کو واضح فرما دیا کہ ان کی فطرت کیا ہے، ان کی نیچر کیا ہے،
یہ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو خیر خواہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو واضح فرما دیا، کل کو ایمان والے مسلمان ان سے دھوکہ نہیں کھائیں۔ لیکن جو قرآن و حدیث کی ان باتوں کو نہیں مانتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، وہ ساری کوشش یہی کرتا ہے کہ یہود و نصارہ کو راضی کر لوں، تو پھر وہ انہی کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے اور وہ کبھی اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بات پتھر پر لکیر ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتے۔ یہ ہمیشہ ساتھ دیں گے تو اپنے ہی کافروں کا ساتھ دیں گے، اپنے ہی مشرکوں کا ساتھ دیں گے، یہ ایمان والوں کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے ان کے دین کو قبول کر لیا، اللہ نے ان کے دین کو احوا فرمایا، نفس کی خواہش، حالانکہ وہ دین بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، لیکن اب سختی سے منع فرما دیا۔ کیوں؟ وہ دین منسوخ ہو چکا ہے، اس کے سارے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ اللہ نے کتنی سختی سے منع فرمایا ہے کہ اس دین کی کبھی بھی پیروی نہیں کرنا، یہودیوں اور عیسائیوں کی کبھی بھی پیروی نہیں کرنا۔ اگر کسی نے یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کی اور دین حق سے منہ پھیر لیا، ایمان لے آیا تھا، قرآن کو پہچان لیا تھا، ایمان کو پہچان لیا تھا، پھر یہودیوں عیسائیوں کی پیروی میں لگ گیا، تو قیامت کے دن نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا، نہ کوئی اس کا دوست ہوگا۔ یہاں پر پتہ چلا کہ جو ان کی پیروی کرے گا وہ قیامت کے دن بہت بڑے نقصان میں رہے گا۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کافروں کا، جو لوگ عیسائیوں یہودیوں کی پیروی کریں، ان کا دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ الحمدللہ مسلمانوں کے مددگار قیامت میں بھی ہوں گے، اور مدد قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ایمان والے دوسرے ایمان والے کی مدد کریں گے۔ چنانچہ حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ حدیث شریف میں حضور نے خود فرمایا کہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، حاجی شفاعت کرے گا، عالم دین شفاعت کریں گے، اور اولیاء اللہ شفاعت کریں گے۔ جو بچہ چھوٹی عمر میں، کچا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لڑے گا، یا اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں بھیج۔ وہ چھوٹا بچہ جو چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا، وہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سے لڑے گا، میرے والدین کو جنت میں بھیج۔ یہاں سے پتہ لگا ایمان والوں کے آخرت میں دوست بھی ہوں گے، مددگار بھی ہوں گے، لیکن کافروں کا کوئی آخرت میں نہ دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن بڑے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے، الا المتقین، جو متقی ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، وہ ضرور قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اور ان کی شفاعت سے باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے ایمان والوں کو ایک دوسرے سے فائدہ ہوگا۔ حضور نے خود فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے، اور میری شفاعت حق ہے اس کے لیے جو میری شفاعت کو مانتا ہے۔ جو حضور کی شفاعت کو مانتا ہے، شفاعت بھی اس کے لیے ہے جو حضور کی شفاعت کو مانتا ہے۔ جو حضور کی شفاعت کو نہیں مانتا دنیا میں، آخرت میں اسے شفاعت بھی نہیں ملے گی۔ تو ماننا ہے تو پھر دنیا میں ماننا ہے، آخرت میں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر تو قیامت میں مان گیا۔ کل قیامت کے دن ان کی شان و شوکت دیکھ کر، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شان دی ہوگی قیامت کے دن، وہ شان دیکھ کر اگر تو مان بھی گیا، اس وقت کا ماننا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ماننا ہے تو دنیا میں ان کی تعظیم کر، دنیا میں ان سے مدد مانگ، دنیا میں ان سے محبت رکھ۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب تک بندے کے اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ جب تک میں تجھے پیارا نہ ہو جاؤں تو کامل مومن نہیں ہو سکتا۔
جب حضور دنیا کی ہر چیز سے سب سے زیادہ تجھے پیارا نہ ہو جائیں تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہاں سے پتہ لگا مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے کتنی محبت کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ یہودی اور عیسائی تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو۔ اب ہمیں بتا دیا گیا، اب ہمارا کام ہے اس پر عمل کرنا کہ ہمیں غیر مسلم سے اگر تعلق رکھنا ہے، کسی اللہ رسول کے گستاخ سے، بے ادب سے، جو نبیوں کی تعظیم نہیں کرتا، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا اور ان کی غلامی نہیں کرتا، تو ہم نے ان سے کتنا تعلق رکھنا ہے؟ ہمیں ان کو اپنے دل میں نہیں بسانا، کسی غیر کو دل میں نہیں بسانا ہے دل میں تو اللہ کو بسانا ہے، اس کے رسول کو بسانا ہے، اللہ کے پیاروں کی محبت دل میں رکھنی ہے تو کامیابی ہے، اللہ کے کسی دشمن کو دل میں نہیں رکھنا۔ آگے بیان جاری ہے، بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔